بہار میں مسلمانوں کا قتل عام اور بیٹیوں کی بے حرمتی، کیا سمراٹ حکومت اور اپوزیشن نے شرپسندوں کو کھلی چھوٹ دے دی ہے؟ کبھی داڑھی پہ آفت، کبھی حجاب پر حملہ، آخر کب تک سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کے خون کا سودا ہوتا رہے گا؟ مدھوبنی سے نوادہ تک ظلم کی لرزہ خیز داستان، غریب مزدوروں کو بنگلہ دیشی بتا کر مارنا اور بیٹیوں کا حجاب و نوچنا اب خاموشی خودکشی ہے۔ ووٹ ہمارا، راج تمہارا اور لاشیں ہماری، مسلم تنظیموں اور نام نہاد رہنماؤں کی مجرمانہ خاموشی پر سب سے بڑا سچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روشن انڈیا ٹائمز اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد ریحان شفیق۔ دوستوں، اگر آپ حق اور سچ کی آواز کو پسند کرتے ہیں اور ظلم کے خلاف اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ابھی نیچے دے گئے ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک یا دیگر پلیٹ فارمز پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو فالو کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر اہم ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور زبان بولتے ہوئے کانپ رہی ہے کہ یہ ہندوستان کا وہ صوبہ ہے جسے بہار کہا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ آج یہاں مسلمانوں، غریب مزدوروں اور بے بس بیٹیوں کے لیے زندگی کی بہاریں ختم ہو چکی ہیں اور زمین ان پر تنگ کی جا رہی ہے۔ ہر طرف بے گناہوں کا لہو بہتا ہے، ہر گلی سے سسکیاں سنائی دیتی ہیں، لیکن حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ آئیے ایک ایک کر کے ان حالیہ لرزہ خیز واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے انسانیت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں نوادہ کی، جہاں ایک انتہائی غریب، محنتی اور سیدھے سادے پھیرے والے محمد اطہر حسین کو دن دہاڑے وحشیانہ طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ ایک مسلمان تھا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حلال روزی کما رہا تھا۔ ایک غریب محنت کش کا اس طرح بے دردی سے قتل کر دیا جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ اب سڑکوں پر چلتے ہوئے مسلمانوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی۔ دوستوں، ابھی نوادہ کے مظلوم خاندان کے آنسو خشک بھی نہیں ہوئے تھے کہ کشن گنج کے رہنے والے ایک معزز عالم دین مولانا توصیف رضا مظہری کو چلتی ٹرین میں دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ دوستو، ذرا تصور کیجئے، ایک مسافر جو ٹرین میں سفر کر رہا ہے وہ وہاں بھی محفوظ نہیں ہے۔ ایک عالم دین کا جرم صرف ان کا اسلامی شعار تھا۔ یہ شہادت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اب شرپسندوں کے حوصلے اس قدر بلند ہو چکے ہیں کہ وہ سر عام قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ظلم کے انتہا تو مدھوبنی میں دیکھنے کو ملی، جہاں نورشید نامی ایک غریب مسلم مزدور کو صرف اس کی داڑھی، اس کے لباس اور اس کے بولنے کے لہجے کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا۔ وحشی ہجوم نے اسے گھیر لیا، اسے بنگلہ دیشی کا لیبل لگایا اور اسے بے دردی سے پیٹا کہ اسے مرنے کے لیے سڑک پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا سماج ہے جہاں کسی کی شناخت دیکھ کر اس کی جان لینے کی کوشش کی جائے؟ اور حد تو تب ہو گئی جب نوادہ سے ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ ایک مسلم بیٹی جو ہماری اور آپ کی بہن بیٹی ہے، اس کا سر عام بازار میں حجاب اتارا گیا، اس کی آبرو پر ہاتھ ڈالا گیا اور اس کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ واقعہ صرف ایک بیٹی کا حجاب اتارنا نہیں تھا، بلکہ اس ملک کے آئین اور جمہوریت کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا۔ ناظرین، ظالم تو اپنا کام کر ہی رہا ہے، لیکن قانون کے رکھوالے کیا کر رہے ہیں؟ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، پولیس کا رویہ مظلوم کو انصاف دلانے کے بجائے ظالموں کو بچانے اور معاملے کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کا ہوتا ہے۔ مدھوبنی کے واقعے کو دیکھ لیجئے، صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ ہجوم کا قاتلانہ حملہ تھا، لیکن پولیس نے بڑی چالاکی سے اسے دو لوگوں کی آپسی لڑائی اور افواہ کا نام دے کر معاملے کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ جب تک سماجی تنظیمیں اور بیدار شہری سڑکوں پر نہ اتریں، دباؤ نہ بنائیں، تب تک FIR تک درج نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ نے موب لنچنگ کے خلاف اتنی سخت ہدایات دے رکھی ہیں، لیکن بہار میں اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے انتظامیہ نے ان شرپسندوں کو مسلمانوں پر ظلم کرنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ مگر ناظرین، ظالموں اور پولیس سے بھی زیادہ تلخ، شرمناک اور تکلیف دہ حقیقت ہماری اپنی مسلم تنظیموں، دانشوروں اور خود کو قوم کا رہبر کہنے والے رہنماؤں کی ہے۔
جب کسی غریب کا بچہ سر عام کاٹ دیا جاتا ہے یا کسی بیٹی کی آبرو پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ان نام نہاد رہنماؤں کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک تعزیتی وفد بنانا، مظلوم کے گھر جانا، وہاں جا کر فوٹو سیکشن کروانا اور سوشل میڈیا پر ایک کھوکھلا مذمتی ٹویٹ یا بیان جاری کر کے یہ سمجھ لینا کہ انہوں نے حق ادا کر دیا۔ کہاں گئی وہ قانونی لڑائیاں؟ کہاں گئے وہ احتجاج؟ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سڑکوں پر اترنا اور حکومت کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دینا اب ان کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں رہا۔ قوم کے یہ محافظ اب صرف اپنی مصلحت پسندی اور سیاسی فائدے کے چادر اوڑھے تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ ناظرین، یاد کیجئے انتخابات کے وہ دن جب یہی لیڈران مسلم محلوں میں آتے ہیں، ہمارے بزرگوں سے گلے ملتے ہیں اور خود کو مسلمانوں کا سب سے بڑا ہمدرد ثابت کرنے کے لیے اسٹیج سے قرآن کی آیات اور احادیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تو اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو، لیکن جیسے ہی انتخابات ختم ہوتے ہیں، ووٹ بینک کا کام پورا ہوتا ہے اور یہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں، ان کی زبانوں پر تالے لگ جاتے ہیں۔ آج چاہے نتیش کمار کی JDU اور BJP کی حکومت ہو یا اپوزیشن میں بیٹھی RJD اور کانگریس، جب مسلمانوں کے حقوق، ان کے تحفظ اور ان کی جان و مال کی بات آتی ہے تو سبھی سیاسی نفع نقصان کا حساب لگانے لگتے ہیں۔ ووٹ لینے کے لیے جو لیڈر سب سے آگے ہوتے ہیں وہ اجڑی ہوئی ماں اور یتیم بچوں کے آنسو پوچھنے کے لیے سب سے پہلے غائب ہو جاتے ہیں۔ بہار کے مسلمانوں کو اب یہ کڑوی حقیقت سمجھنی ہوگی کہ صرف تعزیتی پیغامات، ٹویٹس اور کھوکھلے سیاسی وعدوں سے آپ کی جان، مال اور عزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ جب تک یہ قوم اپنے ووٹ کے سوداگروں کو گریبان سے پکڑ کا حساب نہیں مانگے گی، جب تک ان نام نہاد رہنماؤں کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا اور جب تک ہم ایک منظم قانونی اور سماجی جد و جہد کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، تب تک ظلم کی یہ بستی یوں ہی جلتی رہے گی اور لاشیں یوں ہی گرتی رہیں گی۔ اب خاموشی مجرمانہ ہے، اب مصلحت پسندی خودکشی کے مترادف ہیں۔ ہمیں جاگنا ہوگا اور اپنے حقوق کے لیے خود لڑنا ہوگا۔ ناظرین، بہار کے ان سنگین حالات پر اور ہمارے ان رہنماؤں کی خاموشی پر آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آواز حق کی آواز ہے اور اسے دبنا نہیں دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے تمام دوستوں اور گروپس میں شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں اور ہمیں فالو ضرور کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان محمد ریحان شفیق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔